حضرات محترم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سماعت فرمائی۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ محافلیں جو ہوتی ہیں ان کا مین مقصد یہی ہوتا ہے۔ بالخصوص محفل میلاد منا کر گلی گلی کوچے بازاروں میں ہم جاتے ہیں، جلوسوں کے اندر۔ آج بھی والسل میں عظیم الشان جلوس ہوا، پہلے زور کی نماز سے پہلے، اور پھر جلسہ ابھی تک جاری ہے اور لیٹ تک جاری رہے گا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس کا مین مقصد ایک ہی ہے کہ ایک تو ہم حضور کی آمد پر خوشی منا رہے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنا ایسا پیارا رسول عطا فرمایا جن کی آمد کے تذکرے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ہر رسول نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوموں کے سامنے حضور کی آمد کے تذکرے کیے۔ ایک نبی ایک رسول نے نہیں، ہر نبی ہر رسول نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی قوموں کے سامنے اپنی امتوں کے سامنے حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کیا ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، سب کہتے ہیں سبحان اللہ، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب ان میں وہ عظیم الشان رسول بھیج دے، ان میں وہ عظیم الشان رسول بھیج دے۔ کئی ہزار سال پہلے، ہزارہا سال پہلے حضور کی آمد سے ابراہیم علیہ السلام نے، اور یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، پہلے سپارے کی آیت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور جہاں پر کھڑے ہو کر یہ دعا کر رہے ہیں کعبۃ اللہ ہے۔ کعبہ شریف کی بنا جب مکمل ہوئی تو عرض کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب ان میں وہ عظیم الشان رسول بھیج دے۔ کیا مطلب؟ کہ مولا تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اس گھر کو بسانے والا رسول بھی بھیج دے۔ حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تو دیکھیں میلاد ہے کیا؟ حضور کی آمد کا ذکر کرنا، اور جو جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان کا ذکر کرنا، یہی میلاد ہے۔ حضور کی آمد کا ذکر کرنا یہی میلاد ہے، اور کوئی لمبا چڑھا کوئی میلاد نہیں ہے۔ لوگ بات پریشان کرتے ہیں، جی میلاد نہ کرنا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میلاد بھئی ہے کیا؟ میلاد اپنے نبی کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں تو یہی تو میلاد ہے، اور میلاد ہے کیا؟ میلاد یہی ہے، حضور کی آمد کا تذکرہ کرنا۔ ہم ان کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے انداز میں ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی حضور کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، ربنا اے ہمارے رب وابعث فیہم رسولا، ان میں وہ رسول بھیج دے۔ ہم وہ کہتے تھے کہ بھیج دے، آ رہے ہیں، ایسے ایسے ہوں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ رسول آ چکے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ رسول آ چکے ہیں جن کے بارے میں نبیوں نے رسولوں نے اپنی اپنی امتوں کے سامنے خبریں دیں اور ان کی آمد کا تذکرہ کیا۔ کہتے ہیں جی نبی کو دیوار پیچھے کی خبر نہیں، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کیا جانے، تو نبی خبریں دے رہے ہیں۔ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، پہلے سپارے کی آیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، مولا اپنے اس گھر کو بسانے والا رسول بھیج دے، تیرا گھر تو بنا دیا لیکن اب اس گھر کو بسانے والا رسول بھی بھیج دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر نام نہیں بتایا، نام ڈسکلوز نہیں کیا، آپ نے صرف دعا مانگی کہ اس گھر کو بسانے والا رسول بھیج دے۔
حضور علیہ السلام اس بات کی تصدیق فرما رہے ہیں کہ جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کئی ہزار سال پہلے دعا مانگی تھی وہ کوئی اور رسول نہیں، میں وہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی وہ رسول میں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کی دعا ہوں۔ آگے آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضور خود اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں، خود بھی اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ بھی میلاد کیا ہے؟ بڑی سمپل سی بات یاد رکھیں، حضور کی آمد کا ذکر کرنا یہی میلاد ہے۔ میلاد ہے کیا؟ بولیں میلاد کیا ہے؟ حضور کی آمد کا ذکر کرنا یہ میلاد ہے۔ تو یہی ہم کر رہے ہیں، اور یہ صرف ہم نہیں کر رہے بلکہ سب سے پہلا جلسہ جو ہوا نا وہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر، کیونکہ اگر اب میں ادھر گیا نا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، سارا جلسہ اسی پہ چلا جائے گا، تو مختصراً عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس پر بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیسے جلسہ کیا، ان میں کون کون لوگ شامل تھے اور اللہ نے کیا فرمایا۔ انشاءاللہ اس پر بھی تفصیل سے عرض کروں گا۔ تو اب میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ہر رسول نے، اور یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کتابیں اٹھائیے پڑھیے دیکھیے، ہر نبی ہر رسول نے اپنی اپنی امتوں کے سامنے میرے اور تمہارے آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا ہے، اور صرف ذکر نہیں کیا کہ وہ آئیں گے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنی قوم کے سامنے خطاب فرمایا، بڑا فصیح و بلیغ خطاب فرمایا۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میرے بعد رسول آئیں گے، ان کی زلفیں ایسی ہوں گی، ان کا چہرہ کیسا ہوگا؟ والضحیٰ کا چہرہ ہوگا، واللیل کی زلفیں ہوں گی، علم نشرہ کا سینہ ہوگا، ان کے مبارک ہاتھ ید اللہ والے ہاتھ ہوں گے، ان کے چلن کیسا ہوگا، ان کا کردار کیسا ہوگا، ان کا اخلاق کیسا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ رسول ہوگا تو امت نے کہا، لوگوں نے کہا کہ آپ کہیں وہی نبی تو نہیں جن کی آمد کے لیے پہلے نبیوں اور رسولوں نے بھی خبریں دی ہیں، اور آپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ مردوں کو بھی زندہ کر رہے ہیں، اور جس کو کوڑ کی بیماری ہے ہاتھ پھیرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ جس کو کوڑ کی بیماری ہو آپ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ تندرست ہو جاتا ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، پاؤں کی ٹھوکر لگاتے ہیں، کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ مردوں کو بھی زندہ کر رہے ہیں، آپ کہیں وہی نبی تو نہیں جن کے لیے ہر نبی ہر رسول نے اپنے اپنے زمانے میں خبریں دی ہیں؟ آپ کہیں وہی تو نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا، سنیے اللہ کا قرآن۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم سن لو، میں وہ نبی نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، میں وہ رسول نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ میں کون ہوں؟ آپ فرماتے ہیں مبشراً برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، میں تو ان کی بشارت سنانے والا ہوں، میں ان کی آمد کا اعلان کرنے والا ہوں، خبریں دینے والا ہوں۔ مبشراً برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ آئیں گے جن کا نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ میرے بعد وہ آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے نام بھی بتا دیا۔ 600 تقریباً 650 سال کے بعد
حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. تو کہتے ہیں نبی کو دیوار پیچھے کی خبر نہیں، تو نبی خبریں دے رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا میرے بعد وہ نبی آئیں گے، ان کے اوصاف ایسے ایسے ہوں گے، ان کی زلفیں ایسی ہوں گی، ہاتھ ایسے ہوں گے ید اللہ والے، اور چہرہ والضحیٰ کا ہوگا، واللیل کی زلفیں ہوں گی. اور پھر سب سے بڑھ کر بات کیا ہے کہ ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. تو پھر نبیوں کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو نبی کو علم دیا کس نے؟ اللہ نے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی کو جو علم غیب ہوتا ہے اللہ کی عطا سے ہوتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام تقریباً حضور کی آمد سے و آپ کی ولادت باسعادت سے 650 سال پہلے حضور کی آمد کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں ان کا نام کیا ہوگا. ان کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین والوں کے لیے میرا نام محمد ہے، آسمان والوں کے لیے میرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ یہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام خبریں دے رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ان باتوں کی تصدیق فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بشارت ہوں. عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں نا، بشارت خوشخبری سنانا، اعلان کرنا. تو عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں مبشرم ومبشرم برسول، میں بشارت دینے والا ہوں. تو ذرا سوچئے تو صحیح، بشارت دینے والے رسول کی یہ شان ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے، کوڑیوں کو شفا یاب کر رہا ہے، نبیناؤں کو بینا کر رہا ہے. تو جس کا اعلان ہو رہا ہے وہ نبی کی شان کا ہوگا. جن کی آمد کا اعلان کرنے والے کی شان یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے. تو جن کی آمد کا اعلان ہو رہا ہے وہ کس شان کا نبی ہوگا؟ اور پھر وہ شان والا نبی ہم گناہگاروں کو اللہ نے عطا فرما دیا. یہ وہ ایسا رسول ہے کہ جن کے امتی ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں کہ کاش ہم ان کے امتی ہوتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آپ نے پڑھے کتاب کے اندر حضور کی امت کے اوصاف کہ ان کی امت کیسی ہوگی، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس امت کو میری امت بنا دے. اللہ نے فرمایا یہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر جب کہ یعنی روز قیامت ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ایسے نماز پڑھیں گے، ان کے ہاتھوں کی اور ان کے جسم کی، ان کے اوصاف کی جب تعریفیں پڑھی، لمبی بات ہو جائے گی، مختصر کرتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا اس امت کو میری امت بنا دے. اللہ نے فرمایا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا جب ساری باتیں ہو گئی، بڑی لمبی یہ تفصیل ہے، تو ہر بار میں جواب اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو میرے محبوب کی امت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا اس امت کو میرا امتی نہیں بناتا تو مجھے ہی اس نبی کا امتی بنا دے، مجھے اس نبی کا امتی بنا دے. ارے ہم تو اللہ کا جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جن کے امتی ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں. نبیوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اللہ ہمیں امت تو نہیں دیتا، امت تو تیرے محبوب کی ہے، امت نہیں دیتا تو نہ صحیح ہمیں ہی ان کا امتی بنا دے. سبحان اللہ، کیا کہنے، یہ کوئی معمولی بات نہیں. اللہ کا پیغمبر جلیل القدر اور بڑے جلالی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ مولا اگر تو امت نہیں دیتا تو ان کا امتی ہی بنا دے. تو ایسا پیارا رسول جن کے امتی ہونے کے لیے نبیوں نے خواہش کا اظہار کیا، تو ایسے نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو حضور علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق فرمائی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی اماں جان
حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی خواب کی تعبیر ہوں